السلام علیکم. ہمارے دماغ میں اکثر یہ آتا ہے، بہت سو کیا آتا ہے کہ کیسے ہم مٹی ہو کر زندہ ہوں گے، یہ کیسے اللہ پاک ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا، کیسے ہوگا یہ. مطلب آ جاتا ہے کبھی کبھی، بچے بھی سوال پوچھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے. تو اللہ پاک نے اس سوال کا جواب بھی کتنی خوبصورت طریقے سے دیا. کیسے دیا؟ خضر علیہ السلام کا واقعہ بتا کر ہمیں بتا دیا کہ اللہ پاک کیسے مردوں کو زندہ کرے گا. جیسے خضر علیہ السلام ایک بستی سے گزرے، وہاں جو تھی وہ بستی جو تھی بہت کھنڈرات بنے ہوئے تھے، اپنی چھتوں پہ الٹی پڑی ہوئی تھی، مطلب گرے ہوئے تھے، کھنڈرات تھے، چھتیں الٹی پڑی تھی، اس پہ اینٹیں پڑی تھی. کیونکہ جب چھتیں تب گرتی ہیں، جب چھتیں گر جاتی ہیں تو دیواریں کھڑی رہتی ہیں، اور دیواریں تب گرتی ہیں جب بہت سیدھا ہو جاتی ہیں، بہت ٹائم ہو جاتا ہے انہیں کھڑے کھڑے، تو دیواریں بھی چھتوں پر گر جاتی ہیں. تو ان کے دماغ میں خیال آیا، مطلب یہ نہیں تھا کہ ان کو اللہ پہ ایمان نہیں تھا، کہ دماغ میں خیال آیا کہ اللہ پاک کیسے زندہ کرے گا، کیسے اللہ پاک ان کو زندہ کرے گا موت کے بعد. تو اللہ پاک نے کیا کیا، ان کو موت دے دی اور وہ 100 سال تک مرے ہی رہے. مطلب 100 سال تک ان کو وہ موت کی حالت میں ہی رہے. اور ان کے ساتھ ایک گدھا تھا ان کا، اور کھانا تھا، اور جو پانی کی شراب وغیرہ تھی، پینے کی پانی، شراب مطلب پینے کی کوئی چیز تھی. اور تو کیا ہوا، اللہ پاک نے ان کو اٹھایا. تو اللہ پاک نے کہا کہ تم کتنا سوئے؟ تو انہوں نے کہا میں 1 دن سویا ہوں گا. تو پھر کہنے لگے نہیں، 1 دن کیسے کوئی سو سکتا ہے، آدھا دن. تو اللہ پاک نے کہا نہیں، تم 100 سال سوئے ہو. اور اپنے کھانے کی طرف دیکھو. اب تو کھانا دیکھا تو ویسے کا ویسے ہی، جیسا وہ کھانا تھا، جیسا انہوں نے جس حالت میں رکھا تھا اسی حالت میں وہ کھانا موجود تھا. پھر کہا کہ اپنے پینے کی طرف دیکھو، جو تمہارے پاس پینے کی کوئی چیز ہے اس کی طرف دیکھو، پانی کی طرف دیکھو، تو وہ پانی بھی ویسا کا ویسا. پھر اللہ پاک نے کہا اپنے گدھے کی طرف دیکھو، تو گدھے کی جو ہڈیاں، وہ سیدھا ہڈیاں پڑی ہوئی تھی. تو پھر اللہ پاک نے کہا دیکھو میں اس کو کیسے زندہ کرتا ہوں. اللہ پاک نے گدھے کو زندہ کیا، ان کی آنکھوں کے سامنے پہلے ہڈیاں جڑنی شروع ہوئی، پھر پورا اسٹرکچر ان کا بن گیا. پھر اس پہ اللہ پاک نے گوشت چڑھانا شروع کرا. پھر گدھا جوں کا تو ان کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں جان گیا کہ اللہ پاک مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. اللہ پاک نے ہمیں ایک چیز دکھا دی کہ اللہ پاک کیسے مردوں کو زندہ کرتے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ میں پورا یقین کرتا ہوں، پورا ان کو علم ہو گیا کہ میں نے اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اللہ پاک کیسے مردوں کو زندہ کرتے ہیں. ارے ہم قرآن شریف نہیں پڑھتے، ہم اللہ کو نہیں جانتے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا ان سب سوالوں کے جواب ہمیں کہاں سے ملیں گے؟ جب ہم کلام پاک پڑھیں گے. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے. انہوں نے بھی اللہ سے یہی کہا تھا کہ اللہ پاک میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کیسے مردوں کو زندہ کرتے ہو. تو اللہ پاک نے کہا کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے ایمان ہے، پر مجھے اپنے دل کی تسلی کے لیے میں دیکھنا چاہتا ہوں، جس سے میرے دل کو تسلی ملے. تو اللہ پاک نے کہا ایسے 4 پرندے لاؤ، ان کو اپنے سے ہلاؤ، ان کو آواز وغیرہ انہیں سکھاؤ، اپنے جیسے وہ تمہاری آواز سنتے ہی دوڑے چلے آئیں. پھر کیا کرو، ان کو 4 پہاڑیوں پر رکھ کر آ جاؤ، ان کے پیسز بناؤ اور ایک پہاڑی پر رکھ کر آ جاؤ. پھر ان کو ایسے ہی آواز دینا جیسے تم انہیں بلاتے ہو. اور انہوں نے ایسے ہی کیا. انہوں نے جیسے ان پرندوں کو آواز دی، وہ دوڑے ہوئے سب ان کے پاس آئے. تو مطلب اللہ پاک نبیوں کو معجزے دکھاتے تھے، کس کے لیے؟ ہمارے لیے، کہ میری آنے والی جنریشن جو ہے نا، اس ٹائم معجزے نہیں ہوں گے، وہ یہ پڑھیں گی دل سے، ان کے دل میں بات بیٹھ جائے گی، اور وہ پھر میرے پہ اتنا ان کو یقین ہو جائے گا کہ میں کیسے زندہ کرتا ہوں. ہم کیا کرتے ہیں، ہم قرآن شریف نہیں پڑھتے، ہم بہت دور ہیں دین سے، تو اس لیے ہمیں کچھ پتہ نہیں رہتا کہ اللہ پاک کیسے زندہ کرتا ہے. جب ہم پڑھیں گے نا تو کیسے ہمیں لگے گا کہ جیسے ہم اسی ٹائم میں پہنچ گئے اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں کہ کیسے اللہ پاک زندہ کرتا ہے. یہ دونوں واقعے سورہ بقرہ میں ہیں، تل کے سپارے میں ہیں. مطلب اللہ پاک، تم دیکھو نا کتنا سکون ملتا ہے جب ہم پڑھتے ہیں، رونا بھی آتا ہے کہ ہاں یہ تو سارے ہمارے سوالوں کے جواب ہمیں مل رہے ہیں.